پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر سب سے مقبول جماعت ہے اور اس کا اعتراف پاکستان تحریک انصاف کی رائیول جماعتیں بھی کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر ان کی پریزنس سب سے زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ستمبر میں اسی مہینے کے وسط میں ایک سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ آیا اور وہ ٹرینڈ تھا مشن نور۔ اور پھر اس کی تفصیلات جب ہم نے دیکھی تو وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے، جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہم نے دیکھے، تو اس میں یہ اپیل کی گئی لوگوں سے کہ جو عمران خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے خیر خواہ ہیں، وہ 20 ستمبر کی رات کتنے بجے؟ 9 بجے چھتوں پر جائیں اور عمران خان صاحب کی رہائی اور دیگر بقول تحریک انصاف کے جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ان کے ساتھ جبر ہوا ہے اور وہ ابھی تک جاری ہے، اس سے ان کو نجات مل سکے۔ تو 20 ستمبر کا دن رکھا گیا اور نام رکھا گیا مشن نور۔ لیکن 19 ستمبر کو، غالباً 19 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف ہی کے سرکردہ رہنماؤں کی ٹویٹس آنا شروع ہوتی ہیں اور یہ مشن نور ہو جاتا ہے متنازع، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام اور 20 ستمبر کی جو ڈیٹ ہے اس کا تعلق ہے قادیانیت سے۔ اور کہ پاکستان میں قادیانیت ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اس کو لے کر، اور پاکستان کے آئین کے مطابق اس کی حیثیت کیا ہے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حوالے سے ایک تنازع پیدا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ تنازع جو ہے یہ بالکل درست تھا، یعنی کہ جو موقف ان لوگوں کی جانب سے اپنایا جا رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 ستمبر کا دن اور اس کا جو نام ہے مشن نور، اس کا تعلق قادیانیت سے، یہ الزام درست تھا یا پھر نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم یہ بات کریں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے، کیا ان کے مابین کوئی تناؤ ہے یا پھر نہیں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے۔ کہو پاکستان سے میں ہوں حیدر مرتضی۔ تو جناب، مشن نور اس کا نام رکھا گیا اور الزام یہ آیا سامنے، اور یہ بنیادی طور پر علی محمد خان صاحب نے ایک آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جمیل اظہر وتھرا صاحب کا، اور غالباً یہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی ریلیجیس باڈی کے ممبر ہیں یا اسے ہیڈ کرتے ہیں، تو بہرحال ممبر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ تو انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ یہ جو مشن نور ہے، دراصل یہ نام ہے قادیانی خلیفہ مولوی نور الدین، if I'm not wrong، کہ بہرحال نام ان کے نام میں نور ضرور آتا ہے، کہ حکیم نور الدین یا مولوی نور الدین قادیانی، یہ قادیانی خلیفہ تھے، اور وہ اپنے دور میں قادیانیت کو پریچ کرنے کے لیے جو مشن بھجواتے تھے ان کا نام تھا مشن نور۔ یہ سب سے پہلا الزام تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو 20 ستمبر کا دن ہے یہ بہت ایک لحاظ سے سینسٹیو ہے، کیونکہ 20 ستمبر 1948 میں جو قادیانیت کا مرکز ہے پاکستان میں، ربوہ یا چناب نگر ہم اسے کہتے ہیں، وہاں پر ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، ان کی جو تبلیغی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا جو یہ پریچ کرتے ہیں، تو وہ قائم ہوا تھا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی مشن نور اور پلس جو دن تھا اس کا تعلق قادیانیت سے بنتا ہے؟ لہٰذا جو اصل کاز ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن کرنا کیا چاہیے کہ نام چینج کر دیا جائے اور اسے نام دے دیا جائے حکم اذاں، اور دن بھی ہو سکے تو، بلکہ کہا گیا کہ دن چینج ہونا چاہیے۔ اب یہ کون سی ویڈیوز ہمارے سامنے آئیں وہ ذرا دیکھ لیں۔ بڑے سرکردہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان صاحب، ان کی ویڈیو آئی، ان کی ٹویٹس آئیں، لیکن انہوں نے کچھ ویڈیوز اس میں اور کچھ امیجز اس نے اپلوڈ کیے جو ان کے اس موقف کی تائید کرتے تھے۔ پھر ان کی جو ٹائم لائن ہے اس پر ختم نبوت کے حوالے سے جو نعرے تھے وہ بھی درج تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ختم نبوت کا جو مشن ہے اس کے ساتھ، اور اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نام بدل دیا جائے اور یہ دن جو ہے وہ بھی بدل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عارف الوی، سابق صدر پاکستان، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی۔ نور الحق قادری صاحب کا ایک پیغام جو علی محمد خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل
جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے بھی ٹویٹ ہوا، اس میں بھی یہ موقف اپنایا گیا کہ یہ چیزیں متنازع ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اذان دینا ہے اور دعا کرنا ہے، تو یہ سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے، لیکن نام بدل لینا چاہیے، نام رکھنا چاہیے مجھے ہے حکم اذاں، اور جو ڈیٹ ہے بہرحال وہ نہیں بدلی جا سکی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا بھی ذکر آیا، اور دیگر بھی شیخ وقاص اکرم صاحب کی بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی نور الحق قادری صاحب کے ریفرنس سے ایک امیج شیئر کیا گیا جس میں کہا گیا کہ واقعی یہ جو مماثلت ہے یہ بہت نامناسب ہے، ہمارا جو مشن ہے اس کو قادیانیت سے کسی قسم کی مشابہت، کسی قسم کی مماثلت نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اس کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 20 ستمبر کی رات کو سوشل میڈیا پر وہ جو ٹویٹس تھیں، جو ویڈیوز تھیں، وہ بھی آئیں کہ لوگ اذان دے رہے ہیں، اور بڑے سرکردہ رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ان کی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں۔ تو یہاں سے کچھ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس رن کرتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے مابین کچھ رابطے کا فقدان ہے، یا کسی قسم کا ان کے درمیان کچھ ایسی صورتحال بہرحال ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اظہر مشوانی صاحب ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے براہ راست مخاطب کیا علی محمد خان صاحب کو کہ آپ ان لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جنہوں نے مشن نور کا آغاز کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ ابھی تک یہ موقف اپنا رہے ہیں کہ یہ جو کنٹروورسی تھی یہ تو مخالفین کی جانب سے کریٹ کی گئی ہے، اس کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے کہ مشن نور جو ہے وہ مولوی نور الدین یا حکیم نور الدین قادیانی کا مشن تھا، اور کوئی کریڈیبل سورس یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ریفرنس تھا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ 20 ستمبر آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ربوہ کا قیام ہوا یا پاکستان میں قادیانیوں کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا قیام عمل میں آیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ 20 ستمبر از دا سیم ڈیٹ کہ جب صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس ہے اس کا محاصرہ شروع کیا تھا، تو فار مسلمز اٹس اے پازیٹیو سائن۔ تو اس میں دو آرا ہیں۔ دیکھیں، ایک تو بڑی اہم بات ہے، میں نے ٹویٹ دیکھا بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، اور ان کی ویڈیوز سے مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی ہم الزامات کی زد میں ہیں، تو اگر یہ ایک اور الزام لگ گیا تو ہم مزید مشکل میں آ سکتے ہیں، اور پاکستان میں ریلیجن کو لے کر بہت زیادہ لوگ سینسٹیو ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے، کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب کی ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ اگر تو یہ ڈیلیبریٹلی ہے، جان بوجھ کر ہے، تو یہ تو بہت بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ تو یہ تاثر بھی دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ یہ مشن نور اور 20 ستمبر کا جو دن تھا یہ جان بوجھ کر رکھا گیا ہے تاکہ پس پردہ جو عزائم تھے وہ پورے ہو سکیں، اور کسی نہ کسی طرح اس کا قادیانیت سے جو رابطہ ہے وہ جوڑا گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی علی محمد خان صاحب کی جانب سے تواتر سے اس کانٹیکسٹ میں ٹویٹس ہوتی رہی ہیں۔ پھر علی محمد خان صاحب نے اظہر مشوانی صاحب کو جواب بھی دیا ہے اس خاص مشن کو لے کر۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ مشن نور کا آغاز تو ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پیج پر آ جائے اور بہت زیادہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ چلے، اور ٹرینڈ چلا بھی، لوگوں نے اذانیں دی بھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف ایسے ٹرینڈز متعارف کرانے میں ماہر ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں، اور جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر ناٹ ایکچولی دا سوشل میڈیا انفلوئنسرز، دے آر دا کامن سپورٹرز آف پاکستان تحریک انصاف، دے آر دا کامن مین، دے آر دا کامن انڈیویجولز آف پاکستان، کہ وہ کامن انڈیویجولز ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال تنازع جو تھا وہ شدت اختیار کرے گا، اور آپ بڑی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ریلیجیس سینسٹیوٹیز ہیں وہ کس حد تک ہیں، اور خصوصاً اگر ہم قادیانیوں کی بات کریں تو اس کو لے کر پاکستان میں بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے۔ تو ابھی تک بہرحال یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ 20 ستمبر کا دن تھا، اور پھر بعد میں آیا کہ 20 ستمبر سے 24 ستمبر کے بیچ میں آپ کسی بھی وقت یہ اذانیں دے سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی رہائی کے حوالے سے۔ لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ سٹرینتھ بنتا پاکستان تحریک انصاف کی، یہ اندرونی رفت کا باعث بن گیا۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ظاہر ہے آپ ان کی نیت پر تو شک نہیں کر سکتے۔ آپ
ان کے بارے میں یہی رائے قائم کریں گے کہ وہ گڈ پرپس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں. اور اگر علی محمد خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل آپ وزٹ کریں, ان کی ٹائم لائن دیکھیں, تو نیچے جو کامنٹس ہیں اس سے آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قدر انریجڈ ہیں اس ساری صورتحال کو لے کر. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے کامنٹس مجھ تک ضرور پہنچائیے گا, کامنٹ باکس میں لکھیے گا کہ آپ اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں.